کئی سالوں سے سائنسدان اسپیس میں چاند ستاروں پر تحقیق کر رہے ہیں اور ہر بار ایک نئی تحقیق سائنسدانوں کو حیران اور پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسپیس میں موجود ہماری ذرے برابر دنیا بھی سائنسدانوں کو مسلسل حیران اور پریشان کرتی آ رہی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ویسے تو ہماری دنیا بے شمار مسٹریز سے بھری ہوئی ہے، لیکن آج ہم آپ کے لیے دنیا کے 3 ایسے راز لے کر آئے ہیں جنہوں نے سائنسدانوں کو بھی حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری دنیا میں بے شمار ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کے آگے سائنس اور جدید ٹیکنالوجی بھی بے بس نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں دنیا میں موجود صرف ایک حصے کی جسے انٹارکٹیکا کہا جاتا ہے، اور صرف انٹارکٹیکا میں ہی ہزاروں ایسے راز پوشیدہ ہیں جن میں سے صرف چند ہی چیزوں کو سائنسدان سمجھنے میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ انہی چند چیزوں میں سے آج ہم ایسی 3 مسٹریز پر بات کرنے والے ہیں جنہوں نے سائنسدانوں کو سالوں سے حیران اور پریشان کیے رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، انٹارکٹیکا میں موجود خونی آبشار۔ یہ خونی آبشار دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے برف کے اوپر کوئی گہری چوٹ لگی ہو اور برف میں سے خون کا پھوارہ جاری ہو رہا ہو۔ اس کو پہلی بار تب دیکھا گیا جب 1911 میں برٹش ایکسپیڈیشن یہاں پہنچے تو وہ اس خونی آبشار کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اتنے فریزنگ ٹیمپریچر، خون جمع دینے والی ٹھنڈ میں بھی یہ خونی آبشار مسلسل بہہ رہا تھا۔ کشتی میں سوار لوگوں نے جلدی جلدی اس خونی آبشار کی تصاویر لی اور یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ کئی سالوں تک یہ خونی آبشار ایک مسٹری بنا رہا اور سائنسدانوں کو اس آبشار نے پریشان کیے رکھا۔ اصل میں اس آبشار تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے اور اس کا نظارہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا پھر سمندر میں کسی شپ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چند سالوں پہلے سائنسدانوں نے کسی طرح اس پانی کے سیمپلز حاصل کر کے جب پاورفل الیکٹران مائکرواسکوپ سے اس کو اینالائز کیا تو اس پانی میں آئرن کی بہت زیادہ مقدار پائی گئی اور یہ سمندر کے پانی سے 3 گنا زیادہ کھارا بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس پانی میں سلیکون، کیلشیم، ایلومینیم اور سوڈیم کے ٹریسز بھی پائے گئے، اور انہی منرلز کمپوزیشن کی وجہ سے انتہائی فریزنگ ٹیمپریچر میں بھی یہ پانی جمتا نہیں ہے اور مسلسل برف کے اندر سے بہتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق پانی کے لال رنگ میں تبدیل ہونے کی وجہ پانی میں موجود تمام منرلز جب آکسیجن کے ساتھ مل کر ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ لال رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی خون کی طرح سرخ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ پانی جمی ہوئی برف کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا رنگ عام برف کی طرح سفید ہی رہتا ہے۔ نمبر 2، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انٹارکٹیکا میں موجود برف ایک مخصوص گانا گاتی ہے یا کوئی ایسا راگ گنگناتی ہے جس کے ذریعے اپنی روداد بیان کرتی ہے تو شاید آپ کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جی ہاں ناظرین، انٹارکٹیکا میں موجود راس آئس لینڈ شیلف انٹارکٹیکا کا سب سے بڑا آئس شیلف ہے جو کئی سو میٹر موٹا ہے اور 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ حال ہی میں جب سائنسدان یہاں مختلف ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے تو انہیں خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ آوازیں کسی خوفناک راگ کی طرح ان کے کانوں میں بج رہی تھیں۔ سائنسدانوں نے برف کے اندر سینسرز لگا کر ان آوازوں کو سنا تو یہ ان کو کسی سوگوار دھن کی طرح سنائی دینے لگی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ آوازیں انسانی کان نہیں سن سکتے اور ان کو سننے کے لیے مخصوص گہرائی میں سینسرز اور مائکرو فونز لگا کر ہی سنا جا سکتا ہے۔ ان آوازوں کے پیدا ہونے کی وجہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ جب ہوا پہاڑی ٹیلوں سے ٹکراتی ہوئی برف کے اندر اور باہر سے گزرتی ہے تو یہ عجیب و غریب دھن پیدا کرتی ہیں۔
لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اس دھن پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دھن برف کے پگھلنے پر مختلف ہو جاتی ہے، جبکہ کسی طوفان کے آنے سے پہلے اس کی آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ارتھ کوئک ریکارڈ ہونے سے پہلے بھی اس عجیب و غریب دھن کی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ سائنسدان اب ان آوازوں پر مزید تحقیق کر کے مستقبل میں اس کو کسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے ایجپٹ کے پیرامڈز کے بارے میں کئی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، لیکن ان پیرامڈز کو کس نے اور کس طرح تعمیر کیا، اس مسٹری کے بارے میں حتمی طور پر آج تک کوئی نہیں جانتا، اور صدیوں سے یہ مسٹری تو سالو نہیں ہو پائی، اور اب اسی طرح کی ایک اور مسٹری انٹارکٹیکا کے برفانی صحرا میں نمودار ہو گئی ہے۔ 2016 میں ناسا نے سیٹلائٹ کی مدد سے جو تصاویر جاری کی، انہوں نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ناسا کی جاری کردہ تصاویر میں انٹارکٹیکا میں موجود برف سے ڈھکے ہوئے پیرامڈ کو دکھایا گیا ہے۔ اس پیرامڈ کے قریب انسان تو ابھی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ یہ پیرامڈ خلائی مخلوق نے بنایا ہے اور وہ یہاں آتے جاتے بھی رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ پیرامڈ 10,000 سال پرانی قدیم تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تعمیر کیا ہے، اور اس دور میں انٹارکٹیکا جنگلات سے بھرا گرم علاقہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ماہرین ارضیات کا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف ایک پہاڑ ہے جو دیکھنے میں ایجپٹ میں موجود پیرامڈ کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہے جو چاروں اطراف سے بالکل ایک جیسی ایکوریسی رکھتا ہو، جبکہ انٹارکٹیکا میں موجود پیرامڈ نما پہاڑ کو جب چاروں اطراف سے ناپا گیا تو اس کے جو رزلٹ نکلے اس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ پیرامڈ نما دکھنے والے پہاڑ کے چاروں اطراف کی سائڈز بالکل ایک جیسی اور چاروں اطراف کی چوڑائی 2-2 کلومیٹر تک ناپی گئی، اور یہ اتنی ایکوریٹ ہیں جس سے شک یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہزاروں سال پہلے یہاں پر بسنے والے لوگوں نے کیا ہوگا۔ جبکہ ایجپٹ میں موجود پیرامڈز کی بات کی جائے تو ان میں بھی چاروں اطراف سے ایک جیسی ایکوریسی پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹارکٹیکا میں موجود پیرامڈ سچ میں ایک پہاڑ ہے، یا اس کو خلائی مخلوق نے بنایا ہے، یا پھر قدیمی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو تعمیر کیا ہے؟ ان تمام تر باتوں کے کوئی پکے ثبوت تو نہیں مل سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں موجود یہ پیرامڈ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔